صفحہ نمبر 122 سوال مفہوم کے اعتبار سے کالم بنائیں. کالم الف اور کالم بے. کالم الف میں کچھ الفاظ لکھے ہیں اور کالم بے میں یہ اپنے ذہن میں رکھنے اور پھر اس کے جوابات ہم آپ کو دیں گے. کالم الف ایمانیات، اس کے سامنے کالم بے میں لکھا ہوا ہے کشائش تک مہلت. کالم الف عبادات، کالم بے میں لکھا ہوا ہے معاشرتی برائی. کالم الف معاملات، کالم بے میں اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اللہ رسول فرشتوں پر ایمان. کالم الف سود، اس کے سامنے کالم بے میں لکھا ہوا ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج. کالم الف قرضدار اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کالم بے میں خرید و فروخت کرنا. کالم الف میں لکھا ہوا ہے بھول چوک اور اس کے سامنے کالم بے میں لکھا ہوا ہے طاقت کے مطابق. کالم الف میں لکھا ہوا ہے آزمائش اور اس کے سامنے کالم بے میں لکھا ہوا ہے مغفرت. اب ہم مفہوم کے اعتبار سے کالم بناتے ہیں. کالم الف میں پہلا لفظ ہے ایمانیات، اس کے سامنے کالم بے کا لفظ آئے گا اللہ رسول فرشتوں پر ایمان. کالم الف عبادات، اس کے سامنے کالم بے میں مفہوم کے اعتبار سے آئے گا نماز روزہ زکوٰۃ حج. کالم الف معاملات، کالم بے خرید و فروخت کرنا. کالم الف سود، کالم بے میں اس کے سامنے آئے گا معاشرتی برائی یعنی سود معاشرتی برائی. کالم الف قرضدار، کالم بے کشائش تک مہلت. کالم الف بھول چوک اور کالم بے مغفرت. کالم الف آزمائش اور اس کے سامنے آئے گا کالم بے میں طاقت کے مطابق. صفحہ نمبر 123 درج ذیل سوالات کا مختصر جواب دیں. سوال نمبر 1، روز قیامت کون لوگ غمناک اور خوفزدہ نہیں ہوں گے؟ جواب، جو لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں وہ روز قیامت غمناک اور خوفزدہ نہیں ہوں گے. سوال نمبر 2، واجب الادا سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، اگر مومنوں نے سود معاف نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے محروم ہیں. اگر مومنوں نے سود معاف نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اس لیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اس لحاظ سے یہ حکم بڑا اہم ہے کہ سود لینا گویا اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کے مترادف ہے. سوال نمبر 3، قرضدار کو کیسے آسانی پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، قرضدار کے لیے 3 طریقوں سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ مدت بڑھا دی جائے اور قرض دار کو یہ سہولت دی جائے کہ جب اس کے پاس رقم کا بندوبست ہو جائے تو وہ واپس کر دے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرض کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے واپس لی جائے، یعنی اس کی قسطیں بنا دی جائیں تاکہ قرض دار آسانی سے قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مالی تنگی کے پیش نظر اسے قرض ہی معاف کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تیسرے طریقے کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے. سوال نمبر 4، قرض دیتے اور لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب، مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ آپس میں معاملہ کرنے لگیں تو اس معاہدے کو باقاعدہ لکھ لیا کریں تاکہ معاہدے میں کسی قسم کا ابہام نہ رہے. گویا قرض لیتے وقت اس کی مقدار اور میعاد کو تحریر کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. سوال نمبر 5، اگر قرض لینے والا نہایت بوڑھا ہو یا بے عقل ہو تو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب، اگر قرض لینے والا بے عقل ہے یا ضعیف ہے تو اس کا ولی اس کی جگہ تمام معاملات طے کرے گا. صفحہ نمبر 124 اور سوال نمبر 6. آپ کیجیے گا صفحہ نمبر 124 اور سوال نمبر 5. سوال نمبر 6، خرید و فروخت کے کیا آداب سکھائے گئے ہیں؟ جواب، خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو تو تب بھی گواہ کو لیا کرو اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملے کرنے والوں کا کسی طرح نقصان نہ کریں. سوال نمبر 7، گواہی کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب، گواہی کو چھپانا اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے. جو بھی گواہی کو چھپائے گا وہ سخت گناہ کا مرتکب ہوگا.
سوال نمبر 8، ایمانیات کے حوالے سے مومنوں کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے سارے رسول ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے، سب معصوم تھے، سب نے توحید کی دعوت دی اور سب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے تھے۔ مومن وہی ہیں جو تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ مومن لوگ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور ان صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء پر نازل فرمائے تھے۔ مومن لوگ تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور کسی میں فرق نہیں رکھتے۔ سوال نمبر 9، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں کرواتا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی قدر آزماتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور کیسی دعا مانگنی چاہیے؟ جواب، اے اللہ، اگر ہم سے غلطی ہو، ہم بھول کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اپنی رحمت کے صدقے باز پرس نہ کرنا۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم ایسا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے جیسا پہلے مسلمان کیا کرتے تھے، اس لیے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ ہم اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ صفحہ نمبر 125، ہمیں گناہوں سے بچائے رکھ اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے بھی مدد طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمیں کافروں پر بھی غلبہ عطا فرما، ہمیں اتنی طاقت عطا کر کہ وہ ہم سے ہمیشہ مغلوب ہی رہیں۔ صفحہ نمبر 125 جاری ہے۔ سوال مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ الف، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تشریح، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ان اوصاف کا ذکر کیا ہے جن کی بدولت انہیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دی جائے گی اور روز قیامت نہ انہیں کسی قسم کا ڈر ہوگا، نہ ہی وہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ مومنوں کے وہ اوصاف درج ذیل ہیں۔ الف، نیک کام کرتے ہیں، بے، نماز قائم کرتے ہیں، جیم، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمانیات کے بعد دوسرا درجہ عبادات کا ہے اور عبادات کے بعد تیسرا درجہ معاملات کا ہے۔ اصل ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں اور جو مال انہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ دو عبادات ایسی ہیں جس کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے۔ دراصل یہ عبادات ایمان کے اظہار کا بہترین طریقہ ہیں۔ اس کے علاوہ مومنوں کی تیسری یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک اعمال کا دائرہ کار بے حد وسیع ہے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھنا بھی نیک عمل ہے۔ صفحہ نمبر 126۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں دوسروں سے تعاون کرنا اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے کام آنا بھی نیکی ہے۔ والدین کی اطاعت بھی نیکی ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، حتیٰ کہ دوسرے مسلمانوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی نیکی ہی ہے۔ صفحہ نمبر 126۔ آیت بے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، مومنو، اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تشریح، اس آیہ مبارکہ میں مومنوں کو سود سے پاک رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دراصل سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس میں معاشرے میں بغض، حسد، کینہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نیز غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے مومنوں کو کہا گیا
کہ اگر تم حقیقی ایمان لے آئے ہو تو جن کے ذمہ تمہارا سود واجب الادا ہے تو وہ چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا واضح اعلان خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کر کے کیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں سود کی لعنت رائج ہے وہاں معاشرتی تفرقہ اور معاشی ناہمواریاں عام ہیں۔ ایسے معاشروں میں بھائی میں محبت انکا ہو جاتی ہے اور ہرس، لالچ، طمع اور ہوس پرستی اور ہوس زر جیسی برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عالمگیر انسانی قدریں پامال ہوتی رہتی ہیں۔ خود غرضی، رشوت ستانی اور ذاتی مفادات کا کلچر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومنوں کو کہا گیا ہے کہ سود سے باز آ جائیں اور جن جن کا سود کسی کے ذمہ واجب الادا ہے اسے فوراً ختم کر دیں۔ سوال، مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ و تشریح کریں۔ الف، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان۔ صفحہ نمبر 127۔ تشریح، یہ آیت مبارکہ پچھلی آیت کریمہ کی تشریح ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر مومنوں نے سود معاف نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اس لیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لحاظ سے جو حکم بڑا اہم ہے کہ سود لینا گویا اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کے مترادف ہے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اصل رقم لینے کا انہیں پورا حق حاصل ہے، اس لیے کہ نہ اس میں لینے والے کو نقصان ہے اور نہ دینے والے کا۔ اسلامی نظام معیشت میں سودی کاروبار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تجارت اور قرض حسنہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تجارت میں برکت ہوتی ہے، اگرچہ تجارت کے بھی طریقے اور اصول بیان کیے گئے ہیں تاکہ ناجائز منافع خوری اور ملاوٹ جیسی برائیاں پیدا نہ ہوں۔ چونکہ سود ارتکاز دولت کے فروغ کا باعث بنتا ہے اور غریبوں کو مزید غربت میں دھکیل دیتا ہے، اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ سودی کاروبار میں ملوث لوگوں کو اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، ورنہ ان کی عبادات ان کے کچھ کام نہ آئیں گی، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ بے وَأَنْ قَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تُصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل یعنی اس کے حالات اچھے ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرط یہ کہ سمجھو۔ تشریح، اس آیہ کریمہ میں قرض واپس لینے کے آداب کا ذکر ہے کہ اگر قرض خواہ کسی مشکل میں پھنس جائے اور بروقت قرض کی رقم واپس نہ کر سکے تو چاہیے کہ اسے رعایت دی جائے اور قرض واپس لینے کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے، اور اگر کسی کی مالی تنگی کے باعث قرض کی رقم واپس لینے کی بجائے بخش دی جائے تو یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ قرضدار کے لیے 3 طریقوں سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مدت بڑھا دی جائے اور قرض دار کو یہ سہولت دی جائے کہ جب اس کے پاس رقم کا بندوبست ہو جائے واپس کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرض کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے واپس لی جائے، یعنی اس کی قسطیں بنا دی جائیں تاکہ قرض دار آسانی سے قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مالی تنگی کے پیش نظر صفحہ نمبر 128 اسے قرض ہی معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے طریقے کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور روز قیامت ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ صفحہ نمبر 128 جاری ہے۔ سوال، مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ و تشریح کریں۔ الف، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹ کر جاؤ گے
اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ تشریح: اس آیہ مبارکہ کے مفہوم کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھنے سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سابقہ آیت میں قرض داروں کو مہلت دینے کا ذکر تھا اور اس کے علاوہ قرض معاف کر دینے کو بہترین عمل قرار دیا گیا تھا۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس ضمن میں اللہ سے ڈرو اور اس بات کا احساس رکھو کہ ایک دن تمہیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر انسان کا ایمان پختہ ہو اور وہ ہر لحظہ یہ سوچے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، جو مال اس کے پاس ہے اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے، تو پھر وہ قرض دار کو مہلت دینے میں بھی ہچکچاہٹ نہیں کرے گا اور قرض معاف کر دینا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت ہے۔ صفحہ نمبر 129۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جسے چاہے رزق کی فراوانی عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا ہی یہ ہے کہ مال و زر کی تفاوت سے وہ اپنے بندوں کو آزمائے اور دیکھے کہ کون اس کے مال میں سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور کون کنجوسی سے اور بخل سے کام لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی قرض لینے کا طلبگار ہو تو اس کی ضرور مدد کریں اور پھر قرضے کی واپسی میں اسے آسانیاں دیں، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ بے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يزار كاتب ولا شهيد وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يزار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ یہ تو تھا جی الف آیت کا جو ہم نے اس کا آیت کا ترجمہ اور تشریح دیکھ لی۔ ابھی جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے: مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے، بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے بھی انکار نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہ دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں،
کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلا دے گی، اور جب گواہی کے لیے طلب کیے جائے تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھانے میں سستی نہ کرنا۔ یہ بات اللہ کے نزدیک ایک نہایت کرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہ پڑے گا۔ ہاں، اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو، مثلا زمین جائیداد کی، تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح نقصان نہ کریں۔ اور اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں قرض لیتے وقت باہمی معاملات طے کرنے کے لیے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 130۔ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ آپس میں معاملہ کرنے لگے تو اس معاہدے کو باقاعدہ لکھ لیا کریں، تاکہ معاہدے میں کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ گویا قرض لیتے وقت اس کی مقدار اور میعاد کو تحریر کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ لکھتے وقت کسی قسم کی دغا بازی نہ کی جائے، اور نہ ہی کسی کی نیت میں کسی قسم کا فطور آئے۔ صفحہ نمبر 130 ہی جاری ہے۔ قرض کی دستاویز لکھواتے وقت 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دونوں گواہ مرد ہونے چاہیے۔ اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ بعد میں کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر ادائیگی کے وقت کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو لکھی گئی دستاویز اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ گواہوں کے لیے اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ گواہی اور شہادت کے لیے لازمی حاضر ہوں۔ اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر قرض لینے والا بے عقل ہے یا ضعیف ہے تو اس کا ولی اس کی جگہ تمام معاملات طے کرے گا۔ باہمی صفحہ نمبر 130 جاری ہے۔ سوال مندرجہ ذیل آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ الف وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فرحانا مقبوضہ فَإِنْ أَمَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ آیت ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دو تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کو امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ صفحہ نمبر 131۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں حالت سفر میں قرض لینے کا ذکر ہے۔ اگر دوران سفر لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن رکھ کر قرض لے لے، اور اگر قرض دینے والا قرض لینے والے کو امین سمجھ کر یعنی ایماندار سمجھ کر بغیر کسی چیز کے قرض کی رقم دے دے تو لینے والے پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ قرض کی واپسی یقینی بنائے۔ اس آیت مبارکہ میں شہادت کو چھپانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جو بھی گواہی کو چھپائے گا وہ سخت گناہ کا مرتکب ہوگا، اور سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں میں کروٹیں لینے والے خیالوں تک سے واقف ہے۔ بعض اوقات حالت سفر میں انسان کسی مشکل میں گر سکتا ہے،
اور اسے قرض لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ اپنی کوئی چیز دوسرے کے پاس رہن رکھ کر قرض لے لے اور اپنی ضرورت پوری کر لے، اور اگر اس کے بغیر ہی کوئی اللہ کا بندہ اسے قرض دے دے تو پھر اسے چاہیے کہ عین مقررہ وقت پر اس کی ادائیگی یقینی بنائے۔ اسی طرح گواہی چھپانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سچی گواہی دیں اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ دوسری آیت ہے یعنی بے، للہ فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح: اس آیہ کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، زمین و آسمان کا مالک و مختار وہی ہے، اور ہم نے جو کچھ بھی ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ قیامت والے دن وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ ہم جو کچھ چھپائیں یا ظاہر کریں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح بسر کریں کہ گواہی کو امانت سمجھیں اور وقت آنے پر اسے نہ تو چھپائیں اور نہ ہی اس میں کمی بیشی کریں۔ ہر وقت یہ ایمان رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 132، اور ہمارے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ سوال مدرجہ ذیل آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں ایمانیات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے سارے رسول ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے، سب معصوم تھے، سب نے توحید کی دعوت دی، اور سب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے تھے۔ مومن وہی ہیں جو تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہیں کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کر دیں۔ ایمان والے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور یوم آخرت کا مالک ہے۔ مومن لوگ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہم وقت عبادت میں مصروف عمل رہتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور ان صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء پر نازل فرمائے تھے۔ مومن لوگ تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور کسی میں فرق نہیں رکھتے، البتہ بعض انبیاء بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، جس طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں۔ صفحہ نمبر 133۔ اس آیت میں مومنوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں بخش دے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ وہ اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں، یعنی ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں اور اس سے مغفرت کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ آیت نمبر 2 یا بے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ ترجمہ: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔ تشریح: اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی قدر آزماتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ جو اچھے کام کرے گا اس کا اسی کو فائدہ، اور جو برے کام کرے گا اس کا اسی کو نقصان ہوگا۔ اس آیت کے آخر میں بڑی خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے جس میں بشری کمزوریوں کا اعتراف بھی ہے اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ اس طرح دعا مانگی جائے: اے اللہ، اگر ہم سے غلطی ہو، ہم بھول کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اپنی رحمت کے صدقے باز پرس نہ کرنا۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم ایسا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے جیسے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے، اس لیے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ ہم اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے بچائے رکھ اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے بھی طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمیں کافروں پر بھی غلبہ عطا فرما، ہمیں اتنی طاقت عطا کر کے وہ ہم سے ہمیشہ مغلوب ہی رہیں۔ صفحہ نمبر 134، باب دوم، حدیث، حصہ معروضی سوالات۔ سوال: درج ذیل ہر بیان کے 4 جواب دیے گئے ہیں، ان میں سے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، وہ قول، فعل، تقریر و صفت جس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف، حدیث کا لغوی مفہوم، ب، حدیث کا لغوی مفہوم، جیم، حدیث کا معنی، دال، حدیث صحیفہ۔ درست جواب ہے ب، حدیث کا لغوی مفہوم۔ نمبر 2، قرآن مجید کو کہتے ہیں الف، وحی مطلوع، ب، وحی غیر مطلوع، جیم، دونوں درست ہیں، دال، دونوں غلط ہیں۔ درست جواب ہے الف، وحی مطلوع، جیم، دونوں درست۔ نمبر 3، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے الف، جنت میں گھر بنایا، ب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، جیم، اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، دال، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ درست جواب ہے دال، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز پڑھو جیسا کہ تم الف، پڑھتے ہو، ب، صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں، جیم، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، دال، قرآن پاک میں پڑھتے ہو۔ درست جواب ہے جیم، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نمبر 5، حج کے مناسک سیکھنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مناسک حج لے لو، الف، قرآن پاک سے، ب، مجھ سے، جیم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، دال، کتب احادیث سے۔ درست جواب ہے ب، مجھ سے۔ نمبر 6، امیر کا حکم ماننے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے الف، اچھا کیا، ب، برا کیا، جیم، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، دال، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ درست جواب ہے دال، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے بلکہ الف، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مرضی سے بات کرتے ہیں، ب، وہ تو وحی سے جو بھیجی جاتی ہے، جیم، دونوں درست ہیں، دال، دونوں غلط ہیں۔ درست جواب ہے ب، وہ تو وحی سے جو بھیجی جاتی ہے۔ نمبر 8،
ارشاد خداوندی ہے، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان میں ہی سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں کرتا ہے الف پاک، بے سرخ رو، جیم بیدار، دال ناصح۔ درست جواب ہے الف پاک۔ نمبر 9، قرآن مجید میں احکام کا اجمالی ذکر ہے مگر ان کی تفصیل معلوم ہوتی ہے الف کتب سے، بے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، جیم قرآن مجید کے ترجمے سے، دال احادیث سے۔ درست جواب ہے دال احادیث سے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ براہ راست کسی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہ الف قرآن پاک میں بھیجتا ہے، بے پیغمبر کی زبانی ہی اپنے احکامات انسانوں تک پہنچاتا ہے، جیم دونوں درست ہیں، دال دونوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ درست جواب ہے بے پیغمبر کی زبانی ہی اپنے احکامات انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 11، ابتدائے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ الف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حافظہ اچھا تھا، بے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ کہیں قرآن و حدیث غلط ملت نہ ہوں۔ نمبر دال تینوں درست ہیں۔ درست جواب ہے جیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث غلط ملت نہ ہوں۔ نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھا کرتے تھے۔ نمبر الف حضرت عبداللہ بن عمرو بن علاس، بے حضرت سعد بن وقاص، جیم حضرت ابوبکر، دال حضرت عمر۔ درست جواب ہے الف حضرت عبداللہ بن عمرو بن علاس۔ نمبر 13، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت اور سند ہونے کی دلیل ہے الف قرآنی دلائل، بے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جمہور عطائے امت کے افکار و نظریات، جیم عقلی براہین و دلائل، دال تینوں درست ہیں۔ درست جواب ہے دال تینوں درست ہیں۔ نمبر 14، ارشاد خداوندی ہے، اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ الف جمع قرآن، بے قرات قرآن، جیم بیان قرآن، دال تینوں درست ہیں۔ درست جواب ہے دال تینوں درست ہیں۔ نمبر 15، حدیث کے نقل کرنے والے کو کہتے ہیں الف راوی، بے سند، جیم متن، دال صحابی۔ درست جواب ہے الف راوی۔ نمبر 16، راویوں کا وہ سلسلہ جو الفاظ حدیث تک پہنچتا ہے اسے کہتے ہیں الف راوی، بے سند، جیم متن، دال صحابی۔ درست جواب ہے بے سند۔ نمبر 17، راویوں کے سلسلے کے بعد الفاظ حدیث کو کہتے ہیں الف راوی، بے سند، جیم متن، دال تینوں درست ہیں۔ درست جواب ہے جیم متن۔ نمبر 18، جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اسے کہتے ہیں الف راوی، بے صحابی، جیم تابعی، دال تینوں درست ہیں۔ درست جواب ہے بے صحابی۔ نمبر 19، جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو اسے کہتے ہیں الف راوی، بے صحابی، جیم تابع، دال تینوں غلط ہیں۔ درست جواب ہے جیم تابعی۔ نمبر 20، وہ حدیث جس کے راوی کو ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل سلیم ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو محال سمجھے اسے کہتے ہیں الف خبر متواتر، بے خبر غیر متواتر، جیم خبر واحد، دال حدیث قدسی۔ درست جواب ہے الف خبر متواتر۔ نمبر 21، وہ حدیث کہ جس کے راوی اتنے زیادہ نہ ہو اسے کہتے ہیں الف خبر متواتر، بے خبر غیر متواتر، جیم خبر واحد، دال حدیث قدسی۔ درست جواب ہے جیم خبر واحد۔ نمبر 22، وہ حدیث کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصریح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کو کہتے ہیں الف خبر متواتر، بے خبر غیر متواتر، جیم خبر واحد، دال حدیث قدسی۔ درست جواب ہے دال حدیث قدسی۔ نمبر 23، وہ حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر یا صفت کا ذکر ہو اسے کہتے ہیں الف حدیث قدسی، بے حدیث مرفوع، جیم حدیث موقوف، دال حدیث مقطوع۔ درست جواب ہے بے حدیث مرفوع۔ نمبر 24، وہ حدیث جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو اسے کہتے ہیں الف
حدیث قدسی، ب حدیث مرفوع، جیم حدیث موقوف، دال حدیث مقطوع۔ درست جواب ہے جیم حدیث موقوف۔ نمبر 25، وہ حدیث جس میں تابعی کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو اسے کہتے ہیں الف حدیث قدسی، ب حدیث مرفوع، جیم حدیث موقوف، دال حدیث مقطوع۔ سوال، سبق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حدیث کا لغوی معنی ہے ڈیش گفتگو۔ نمبر 2، رسول کی اطاعت دراصل ڈیش ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کی۔ نمبر 3، اعمال کا دار و مدار ڈیش پر ہوتا ہے، نیت پر۔ نمبر 4، وحی غیر مطلوع سے مراد ڈیش ہے، حدیث۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیش سے کچھ نہیں فرماتے تھے، خواہش سے۔ نمبر 6، قرآن حکیم کا ایک نام ڈیش بھی ہے، احسن الحدیث بھی ہے۔ نمبر 7، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتے، پیغمبر۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش بنا کر مبعوث فرمایا گیا، احادیث۔ نمبر 9، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش لکھا کرتے تھے، احادیث۔ نمبر 10، راویوں کے حالات زندگی کی قلم بند کرنے کے لیے ڈیش کا علم ایجاد ہوا، اسماء الرجال کا۔ نمبر 11، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیش لکھی، فتح الباری لکھی۔ نمبر 12، جس حدیث کو بیان کرنے والوں کا سلسلہ صحابی تک پہنچے ڈیش حدیث کہلاتی ہے، تابع حدیث کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 139، مختصر جوابات۔ سوال، مندرجہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، حدیث کی تعریف بیان کریں۔ جواب، حدیث وہ فعل، قول، تقریر و صفت ہے جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی ہو۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیسے احسان فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا جو انہیں قرآن حکیم کی تعلیمات سکھاتا ہے۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہے؟ جواب، قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے بغیر ہم نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ٹھیک طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کی طرح حدیث شریف بھی اسلامی احکام کا ماخذ ہے، مثلا نماز کی رکعات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مستحبات، مکروہات اور مفسدات۔ نماز یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں، ان سب کی تفصیل حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سوال نمبر 4، حدیث کے معاملے میں
مستشرقین نے کیا غلط فہمی پیدا کی؟ جواب، بعض مستشرقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ حدیث کا وجود دور رسالت میں نہ تھا، حدیث کی کتاب سے منع کر دیا گیا اور یہ سارا ذخیرہ بعد کی صدیوں کی پیداوار ہے۔ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں نے بھی یہ شور مچایا کہ حدیث اجمی سازش کا نتیجہ ہے۔ سوال نمبر 5، اسناد کے لحاظ سے احادیث کی کون کون سی اقسام ہیں؟ جواب، قرآنی دلائل، نمبر 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جمہور علماء کے افکار و نظریات، نمبر 3 عقلی براہین اور دلائل۔ سوال نمبر 6، صحابی اور تابعی کی تعریف لکھیں۔ جواب، صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہو اور اسلام پر وفات پائی ہو۔ تابعی جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو اور حالت اسلام میں ہی وفات پائی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، علم اسماء الرجال سے کیا مراد ہے؟ جواب، علم اسماء الرجال سے مراد ہر راوی کے حالات زندگی قلم بند کرنا ہے۔ سوال نمبر 8، عدد روات کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، عدد روات کے لحاظ سے حدیث کی اقسام 100 سے زائد ہیں۔ سوال نمبر 9، صحیح بخاری کا تعارف بیان کریں۔ جواب، صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل البخاری تھا۔ صحیح بخاری میں احادیث منتشر ابواب کے تحت ذکر کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے صحیح بخاری میں کسی حدیث کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے کسی ضعیف راوی کی حدیث اپنی کتاب میں شامل نہیں کی۔ سوال نمبر 10، امام بخاری اور امام مسلم نے کون سے اصولوں پر عمل کر کے کتابیں لکھیں؟ جواب، یہ اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ان روایات کو درج کیا ہے کہ جن کی صحت پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، راوی ثقہ، عادل اور حافظ ہوں۔ نمبر 3، روایت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل کے ساتھ پہنچے۔ نمبر 4، کوئی حدیث آیت قرآنی یا کسی اور مستند حدیث کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 5، کوئی ایسی نہ ہو جس پر عمل انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ نمبر 6، کوئی ایسی حدیث نہ ہو جو تقاضائے فطرت کے خلاف ہو۔ نمبر 7، کوئی حدیث کسی ثابت شدہ تاریخی واقعہ کے خلاف نہ ہو۔ احادیث۔ سوال، حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، حدیث کے لغوی معنی بات یا گفتگو ہیں۔ سوال، حدیث کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ جواب، حدیث وہ قول، فعل، تقریر و صفت ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہو۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کی وحی نازل فرمائی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی وحی نازل فرمائی ہے۔ نمبر 1، وحی مطلوع، نمبر 2، وحی غیر مطلوع۔ نمبر 1، وحی مطلوع، یہ وہ وحی ہے جو قرآن پاک میں درج ہے اور اسے ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ وحی غیر مطلوع، ان کی نمازوں میں تلاوت نہیں کی جاتی، یہ حدیث پاک ہے۔ سوال، حدیث کی اہمیت و حجیت واضح کریں۔ جواب، قرآن پاک کی تشریح۔ حدیث قرآن پاک کی تشریح کرتی ہے۔ جو چیزیں قرآن پاک میں موجود نہیں، حدیث ان کے متعلق بتاتی ہیں اور قوانین قرآن کی وضاحت کرتی ہے۔ نمبر 2، مستقل قانون۔ احادیث قرآن مجید کی طرح ایک مستقل قانون ہے۔ نمبر 3، قرآن فہمی میں ممد و معاون۔ قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرامین کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اسلامی احکام کا ماخذ۔ قرآن پاک کی طرح حدیث شریف بھی اسلامی احکام کا ماخذ ہے، مثلا نماز کی رکعات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات اور مفسدات۔ سوال، ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سوال، مناسک حج کس طرح ادا کرنے چاہیے؟ جواب، ہمیں مناسک اس طرح ادا کرنے چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ سے اپنے مناسک حج لو۔
سوال، اسلام نے سنت پر عمل کرنے کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جواب، سنت پر عمل کرنا تمام اہل اسلام کے لیے واجب ہے۔ اگر ہم حدیث و سنت کو چھوڑ دیں تو دین پر نہیں چل سکتے۔ بے شک بہت سے احکامات کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری اپنی سنت۔ جب تک تم ان پر عمل کرتے رہو گے کامیاب و کامران رہو گے، جب اسے چھوڑ دو گے تو مصیبت تمہیں آ گھیرے گی۔ سوال، آپ کیسے واضح کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے بلکہ وہ تو وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی وحی ہیں اور وہ اسلامی احکام کا ماخذ ہیں۔ سوال، طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق ارشاد ربانی ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ، اور جو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو۔ یہ آیات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حدیث شریف احکام کا ماخذ ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عادل کا درجہ دیا، وضاحت کریں۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو من و عن ماننا ضروری قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ناخوشی یا دل کی تنگی ایمان کے منافی ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مومنین پر احسان سے تعبیر کیا ہے، وضاحت کریں۔ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مبعوث کرنے کو مومنین پر احسان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان میں ہی سے ایک رسول ان میں بھیجا گیا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً اس سے پہلے یہ گمراہ تھے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم سکھانے کے لیے اپنے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی خوب وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، ترجمہ، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے اور حدیث شریف قرآن مجید کی شرح ہے۔ سوال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اللہ تعالیٰ کی پیروی کس طرح ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی روشنی میں واضح کریں۔ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کیوں ضروری ہے؟ جواب، حدیث شریف قرآن مجید کی شرح ہے اور حدیث شریف کے بغیر ہم دین پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واجب اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ترجمہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قرآن پاک نے کیا اہمیت دی ہے؟ جواب، چونکہ حدیث شریف قرآن پاک کی تشریح ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے تھے قرآن مجید کی روشنی میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، اور کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ کے
اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی نافرمانی کرے گا وہ صریحاً گمراہی میں پڑے گا۔ سوال: ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے کو کیوں منع فرمایا تھا؟ جواب: ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے لکھنے کو اس لیے منع فرمایا تھا تاکہ قرآنی آیات اور احادیث آپس میں مل نہ جائیں، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم احادیث کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ سوال: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث لکھنے کے متعلق سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف لکھا کرتے تھے۔ انہیں بعض لوگوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی خفا ہوتے ہیں، اور تم ان کی ہر بات کو لکھتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ضرور لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ سوال: احادیث کو جمع کرنے کے لیے کیوں اتنی احتیاط سے کام لیا گیا؟ جواب: 3 صدی ہجری میں حدیث شریف کو باقاعدہ جمع کرنے کا کام شروع ہوا تو بہت احتیاط سے کام لیا گیا، چونکہ ان کے سامنے یہ حدیث شریف موجود تھی جس کا نظریہ ہے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ سوال: احادیث کے لکھنے میں کون کون سی احتیاطیں برتی گئیں؟ جواب: راویوں کے حالات زندگی قلم بند کیے گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ راوی کیسا ہے۔ اگر کسی راوی کے متعلق معلوم ہوتا کہ اس نے زندگی میں ایک بار جھوٹ بولا ہے تو اس سے ایک بھی حدیث نقل نہ کی جاتی تھی۔ سوال: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت اور مسند ہونے کے دلائل بیان کریں۔ جواب: حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت اور مسند ہونے کے دلائل کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 قرآنی دلائل، نمبر 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جمہور علماء امت کے افکار و نظریات، نمبر 3 عقلی براہین و دلائل۔ سوال: حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں قرآنی دلائل بیان کریں۔ جواب: حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں قرآنی دلائل ہیں جس کا ترجمہ ہے: اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہماری ذمہ ہے، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ نمبر 1 جمع قرآن، نمبر 2 قراءت قرآن، نمبر 3 بیان قرآن۔ سوال: راوی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حدیث کے نقل کرنے والے کو راوی کہتے ہیں۔ سوال: متن سے کیا مراد ہے؟ جواب: متن سے مراد حدیث کے الفاظ ہیں۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہو اور اس ایمان کی حالت میں اسلام پر فوت ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سوال: تابعی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہو اور حالت اسلام میں فوت ہوئے ہوں تو انہیں تابعی کہتے ہیں۔ سوال: خبر متواتر سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی ہر زمانے میں اس قدر زیادہ ہوں کہ عقل سلیم ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو محال سمجھتی ہو۔ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور اس کی سند کی تنقید نہیں ہوتی۔ سوال: خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ جواب: یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی اتنے زیادہ نہ ہوں۔ خبر واحد اپنے منتہا کے اعتبار سے 4 قسم کے ہیں۔ سوال: حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جواب: یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصریح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔ سوال: حدیث مرفوع کیا ہے؟ جواب: یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر یا صفت کا ذکر ہو۔ سوال: حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایسی حدیث جس میں صحابی کا قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو، اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ سوال: علوم الحدیث سے کیا مراد ہے؟ علوم الحدیث سے مراد وہ مباحث ہیں جن کا کسی بھی طرح حدیث سے تعلق ہے،
چاہے ان کا تعلق سند سے یا متن سے یا اس کو روایت کرنے کے آداب یا راویوں کے حالات اور نقد و جرح سے ہو۔ سوال: حدیث بطور ماخذ احکام پر تبصرہ کریں۔ جواب: حدیث بطور ماخذ احکام۔ قرآن مجید اسلامی احکام کا پہلا ماخذ ہے اور قرآن کے بعد حدیث شریف کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی وحی نازل فرمائی ہے۔ نمبر 1 وحی متلو، نمبر 2 وحی غیر متلو۔ وحی متلو وہ ہے جس کی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ وحی غیر متلو وہ ہے جس کی نمازوں میں تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے کہ حدیث شریف۔ حجیت اہمیت حدیث: قرآن کریم کے بعد حدیث اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ ہے۔ جو مضامین قرآن مجید میں مجمل بیان ہوئے ہیں، حدیث ان کی تشریح و توضیح کرتی ہے۔ حدیث قرآن مجید کی طرح ایک مستقل قانون ہے، اس لیے کہ حدیث میں ایسے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں۔ قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے بغیر ہم نہ قانون کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ٹھیک طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی طرح حدیث شریف بھی اسلامی احکام کا ماخذ ہے۔ مثلاً نماز کی رکعت، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات، مفسدات، نماز یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں، سب تفصیل حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ایک اور فرمان مبارک ہے، خذوا عنی مناسککم، ترجمہ: مجھ سے اپنے مناسک حج لو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مذکورہ دونوں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز اور مناسک حج کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت پر عمل کرنا تمام اہل اسلام کے نزدیک واجب ہے، اور اگر ہم حدیث و سنت کو نظر انداز کریں تو دین پر چل نہیں سکتے۔ بے شمار احکامات کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف منقول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔